آج کل شادیوں میں کارڈ کے اوپر میلادُن نبی کر کے ایک لفظ لکھا جاتا ہے اور اس پہ ڈیٹ دیا جاتا ہے شادی سے ایک دن پہلے کہ میلادُن نبی فلاں تاریخ کو ہے، اور اس دن میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے۔ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو آدمی دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، اگر اس کا ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو کیا وہ عمل کیا ہے؟ برباد ہے۔ اس میلاد کی محفل میں تقریر ہی کی جاتی ہے، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں اور کسی دیگر مذہب کی کتاب تو نہیں پڑھی جاتی۔ جی تو پھر اعتراض اس میں کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، چاہے امام ہو چاہے مقتدی، سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ کسی نے اگر 30 پارہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، نماز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل مطلوب ہے جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جو عمل ثابت ہے اس عمل کو اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ آج کل شادیوں میں کارڈ کے اوپر میلادُن نبی کر کے ایک لفظ لکھا جاتا ہے اور اس پہ ڈیٹ دیا جاتا ہے شادی سے ایک دن پہلے کہ میلادُن نبی فلاں تاریخ کو ہے، اور اس دن میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے۔ اور میں میلاد سے واضح کر دوں کہ کچھ عالم ایک آدھ یا علماء جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ تقریر کرتے ہیں، عوام بیٹھتی ہے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جی، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو آدمی دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، اگر اس کا ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو کیا وہ عمل کیا ہے؟ برباد ہے۔ اب دیکھیے، واقعی یہ عام معاملہ ہے کہ شادی سے پہلے، بارات جانے سے پہلے، نکاح سے پہلے جو رات ہوتی ہے، جو نکاح سے پہلے جو آخری رات ہوتی ہے، عموماً میلاد کے نام پر محفل سجائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل شادیاں ہوئی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، آپ نے 11 شادیاں کی۔ کسی میں بھی نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو بلایا ہو، تقریر ہوئی ہو، اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اگر یہ عمل جائز ہوتا، یہ طریقہ کہ نکاح سے پہلے محفل میلاد جمائی جائے، تو کیا صحابہ کرام پیچھے رہنے والے تھے؟ بالکل نہیں۔ کائنات کے عظیم خطیب موجود ہے، چشم فلک نے ایسا خطیب نہیں دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا نکاح کر رہے ہیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہو، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہو، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہو، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا، اس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا۔ اے میری بیٹی سلینی ما شئتی من مالی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری بیٹی دنیا میں جو چاہو مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا۔ اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہو رہا ہے اور وہاں پر میلاد کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر نکاح سے پہلے میلاد کا معاملہ ہوتا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے ضرور تقریر کرواتے۔ تو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور اس طریقے کو دین سمجھ لیا گیا، دین کیا ہے سمجھ لیا گیا، وہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ نکاح سے ایک دن پہلے کیا ہے؟ میلاد ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر آپ میلاد نہیں کرتے ہیں تو کیا ہے؟ آپ پر لیبل لگ جائے گا، وہاں بھی ہو گیا ہے۔ بالکل وہاں بھی ہو گیا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ لوگ کھانا تک نہیں کھاتے ہیں۔
اگر آپ میلاد نہیں کر رہے ہیں تو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، بلکہ معاشرے و سماج کے اندر ایسے اہل حدیث کو بھی دیکھا گیا ہے، ایسے توحید والے کو دیکھا گیا ہے کہ اگر اللہ نے انہیں حق سے نوازا ہے اور گھر والے کے سارے کیا بدعت و خرافات والے ہیں، مشرکانہ ماحول ہے گھر میں، اور ان کا نکاح ہو رہا ہے، تو اتنا دباؤ میں آ جاتا ہے بسا اوقات کہ انہیں بھی کیا ہے، یہ محفل سجانی پڑتی ہے، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے روٹھ جاتے ہیں، سماج کیا بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ نکاح کے معاملے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر میلاد نہ ہو، نکاح سے پہلے میلاد نہ ہو، شادی سے پہلے میلاد نہ ہو، تو لوگ کھانا کھانے نہیں آتے ہیں، اپنے روٹھ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، سماج انہیں بائیکاٹ کر دیتا ہے، وہابی ہے کہہ دیتا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا کہہ دیتا ہے۔ تو باقاعدہ اپنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ توحید والے ہیں، اہل حدیث ہے، اگر ان کا گھرانہ مشرکانہ ہے، ان کا نکاح ہو رہا ہے تو میلاد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اتنا اہم معاملہ ہے۔ تو کیا ہے، جو عمل دین سے جس عمل کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس عمل کو دین بنا لیا گیا ہے، اور اتنا مضبوط دین بنا لیا گیا کہ اگر وہ عمل نہ کریں تو کیا ہے، دین پر عمل کرنے والے کو دین پر عمل کرنے میں پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔ شیخ، تو اس میلاد کے محفل میں تقریر ہی کی جاتی ہے، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں اور کسی دیگر مذہب کی کتاب تو نہیں پڑھی جاتی؟ جی تو پھر اعتراض اس میں کیا ہے؟ جی، عموماً یہ اعتراض ہوتا ہے بالکل کہ بھئی قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہی بیان کی جاتی ہیں، سیرت رسول، نکاح وغیرہ بہت سارے موضوعات پر ایک دم زوردار تقریریں کی جاتی ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ جی، حرج یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ نماز کا ایک اہم حصہ ہے، بالکل ہے نا؟ حدیث میں ہے کہ جس نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، چاہے امام ہو چاہے مقتدی، سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ کسی نے اگر 30 پارہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، نماز نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اتنی اہم صورت ہے، میں انہیں تشہد میں پڑھتا ہوں، رکوع میں پڑھوں گا، سجدے میں پڑھوں گا، نماز ہوگی ان کی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو کہ کبھی حرج کیا ہے؟ جس صورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، میں رکوع میں تو وہی پڑھ رہا ہوں نا، سجدے میں وہی پڑھ رہا ہوں، کیا کہیں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور عام اصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی شخص نے ایسا عمل کیا ہے، ایسا طریقہ اختیار کیا ہے، جو عمل جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے، وہ عمل کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی جگمگا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل مطلوب ہے جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ عمل چاہے نمازی کیوں نہ ہو، نماز دیکھیے، میلاد کا تو تصور نہیں ہے، ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث میں، نماز ثابت ہے، بالکل ہے۔ نماز جو ثابت ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ جی، ثابت شدہ عمل کو اگر کوئی شخص اپنے طریقے کے مطابق کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جو عمل ثابت ہے، اس عمل کو اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو ذرا بتایا جائے کہ جو عمل ثابت ہی نہیں ہے، اس کو آپ ثابت کر رہے ہیں اور اپنا منمانی کر رہے ہیں، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ بے شک۔ عموماً ہم کہا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، یا پھر عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا یہ کمال ہے، ورنہ اٹھک بیٹھک ہے، ایک حرکت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بے شک، شکراً سکھ، جزاکم اللہ خیراً۔ آپ اپنا سوال ہمیں ہمارا واٹس ایپ نمبر 7903574342 پر بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے مشن پیس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں علماء حق کے ذریعے آپ کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔